ہمارا جو فخر ہے پوری دنیا کے اندر کہ عورتوں کے جو رائٹس ہیں، وومنز رائٹس، سب سے پہلے اسلام نے آ کے اسٹیبلش کی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھ دیا۔ سورۃ النساء پوری ایک سورت ہے جو صرف اس طبقے کو ایڈریس کرتی ہے جن کے حقوق کی پامالی صدیوں سے جاری تھی، یعنی عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، یہ ساری چیزیں سورۃ النساء، اس کا نام ہی النساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں، عورتیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ہمارے لیے کافی بدنامی کا باعث بنتی ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم یہ حرکتیں کریں، چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہو جو مشرکین عرب کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، یا ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ آج سے کم از کم 15 سال پہلے کے فگرز ہیں، آج کے تو مجھے نہیں پتا، کہ روزانہ 3000 بچیاں ضائع کروا دی جاتی تھی جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوتی تھی کہ یہ جو بچی ہے یہ فیمیل ہے۔ 3000 روزانہ، ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہو چکی ہے، اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن روزانہ 3000 بچیوں کے ساتھ یہ کرنا۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا واقعہ اتنا سفاکیت والا دیکھا ہے۔ ویسے تو وقتاً فوقتاً واقعات آتے ہیں کہ کسی نے وہ مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیا، لیکن یہ ایک جینڈر کی بنیاد کے اوپر، یہ میری زندگی میں تو پہلا واقعہ ہے۔ یا میں نے مشرکین عرب کے بارے میں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر بچی ہوتی ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ اب اس ٹینشن میں پڑتا ہے کہ میں اب اسے قتل کروں یا کسی زمین میں جا کے کہیں پہ دفنا دوں، میں کس طرح لوگوں کو فیس کروں گا۔ یہ پوری حالت نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا ہے۔ اور پھر سورہ التکویر کے اندر تو اس کا کلائمیکس آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کی پرسش فرمائے گا اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جبکہ نومولود بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اسے اللہ تعالیٰ زندہ کر کے، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے سبب تجھے قتل کیا گیا تھا۔ یعنی ایک معصوم بچے کا کیا گناہ ہوگا، یعنی تیرا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود تجھے تیرے باپ نے یا قریبی رشتہ داروں نے قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ یعنی سوال کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ جو مجرم ہے اسے سزا دی جائے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے دنیا میں کلیئر کر لو، آخرت میں کوئی شخص بدلہ نہیں دے سکے گا، آخرت کا بدلہ جو ہے وہ نیکیاں ہوں گی۔ تو جس نے بھی کچھ دینا دلانا ہے یہیں پر معافی تلافی والا کام کر لے، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور وہ پوری تفصیل صحیح مسلم کے اندر آئی ہے کہ نبی الاسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو اس حال میں آیا قیامت کے دن کہ پہاڑوں پہاڑ، ڈھیروں ڈھیر اس کی نیکیاں ہوئیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکی لگائی، کسی کو تکلیف دی۔ یہ سارے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ گنوائے، اور وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بدلہ دلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کی دن تو نیکیاں ہی ہیں کرنسی یہاں کی، تو تم اس کی نیکیاں لینی شروع کر دو اس کے ایکویلنٹ۔ تو لوگ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے نامہ مال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالے جائیں گے، اور وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا اتنی نیکیوں کے باوجود۔ لہذا جو لوگ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں
آخرت کے دن ہماری نیکیاں اس سے سپرسیڈ کر جائیں گی. تو یہ حقوق اللہ کے معاملے میں تو ہو سکتا ہے. حقوق العباد وہ ایشو ہے جو نہ اللہ نے معاف کرنا ہے، نہ کوئی پیغمبر سفارش کر کے معاف کروا سکتا ہے، یہ اسی شخص نے معاف کرنا ہے. اسی لیے سورۃ النساء میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں نا، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں تو یہ آگ محسوس نہیں ہو رہی. دنیا میں تو آپ زبان پر کوئلہ رکھیں نا، زبان جلتی ہے، لیکن حرام کا مال رکھنے سے نہ زبان جلتی ہے نہ پیٹ. بظاہر خوشحال لوگ نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے جو آج ڈورمنٹ ہیں، اور یہی جو ہے پھر وہ آگ بن جائیں گے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہوگی. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان کو بھی نہ حق قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کیا، سوائے دو وجوہات کے جو ساتھ ہی بتا دی گئیں گے، فساد فی الارض ہو یا قتل کے بدلے قتل، اور وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے. اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. ایک انسان کو، چاہے وہ کافر تھا چاہے مسلمان تھا. تو یہ قرآن کی تعلیمات بالکل واضح موجود ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈسکریج کیا اس چیز کو کہ کوئی شخص مقتول کو معاف نہ کرے، اگرچہ اس کا جواز موجود ہے سورۃ النساء کے اندر کہ آپ دیت لے سکتے ہیں، لیکن اسے ڈسکریج کیا گیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم ڈر سکو. سورۃ البقرہ. سورۃ المائدہ میں یہاں تک آیا کہ قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم. پھر وہی بات ہے کہ وہ ڈنگروں والی، جانوروں والی اپروچ ہے. اس ماڈرن دور کے اندر بھی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے نا تو یہ ماں کا قصور ہے. یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اور ایک مسلمان یہ کہے جس کے قرآن میں موجود ہو، سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ ہے جسے بیٹے دیتا ہے، جسے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے. تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر ناراض ہو جو اس نے اللہ پر یقین کیا تھا، اللہ پر ایمان لایا تھا کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے. آج تو سائنس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ بات بالکل الٹ تھی. تو آڈے بابے نے تو انہوں ساری گلیں غلط دسیاں. ہمارے پنجاب کے معاشرے میں تو یہی مشہور تھا نا کہ جی عورت کا قصور ہے. آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، جو لوگ بایولوجی کی فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہے انہیں یہ بات پتہ ہے کہ عورت کے پاس تو وہ کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کے کروموسومز تو ایکس ہوتے ہیں. یہ مرد کی طرف سے ایکس آ جائے تو عورت، وائی آ جائے تو بچہ، ایکس پہ بچی اور وائی پہ بچہ. یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے. اندازہ کریں، عورت کے پاس تو وہ کمپیٹنسی نہیں ہے، یہ مرد کی طرف سے جانی ہے. اچھا اب آپ حیران کن چیز دیکھیں، کافروں میں یہ کیا چیز ہے؟ ایو کہتے ہیں وہ اما حوا کو، ایو، اور ایو سے ایول بنایا ہوا ہے، ایکسس آف ایول. یعنی انہوں نے کہا یہ حوا ہے، نہ یہ وہ پھل کھاتی اور نہ ہمارا ابا جو ہے وہ جنت سے نکلتا. لیکن پورے قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے. اس میں سے بھی سب سے تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورۃ الاعراف میں. آپ پڑھ کے دیکھیں، تثنیہ کے صیغے استعمال ہوئے ہیں اس میں. ان دونوں نے نافرمانی کی، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ نہیں کیا عورت کو. تو یہ تو کافروں کے نظریات تھے، عورت کو ڈیگریڈ کرنا. اسلام نے تو عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا، عزت دی ہے. یار اس سے بڑی کیا عزت ہوگی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اس سے بڑھ کے کوئی اپنی بچی کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک پینڈو عربی شخص آیا
جس کے 10 بچے تھے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں وہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. تو اس نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے تو کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر اللہ ہی نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک عورت آئی, غریب عورت تھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں, تو اسے ایک کھجور دی گئی. اب 2 بچیاں تھیں اس کی, تو اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دیا اور آدھا دوسری بچی کو. تو آپ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اس بات کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 بچیاں ہیں نا, اور اس نے اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا, تو یہ 2 بچیاں جہنم کی آگ کے اگینسٹ اس کے لیے آڑ بن جائیں گی. اور مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں, میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں. جی یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. اسلام تو ہمیں یہ تعلیمات دے رہا تھا, ان لوگوں نے ہمیں کس طرف لگا دیا. اس طرح کا ایک جینڈر کی بنیاد کے اوپر قتل کرنا, یہ تو زمانے جاہلیت کی رسومات تھیں جو آج مسلمانوں میں. پھر اب مجھے بتائیں ہم کس منہ کے ساتھ عورت مارچ کو روکیں گے ان کے, یا اسے کوئی ڈائریکشن دیں گے. یہ تو ہمارے منہ کے اوپر کالک مل دی ہے اس واقعے نے. تو کہتے ہیں جی بڑی عزت ہے, ٹھیک ہے دی جاتی ہے عزت. یہ حقیقت بات ہے کہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر جہاں پہ لوگ اس ایکسٹریمزم کا شکار ہیں, دوسری طرف وہ بھی ہیں کہ جو بچیوں کو بچوں سے زیادہ پیار دیتے ہیں. وہ بھی خیر غلوب ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, کہ اس غلوب کے اندر آ کے بچوں کے ساتھ حق تلفی والا معاملہ شروع ہو جائے. بیلنس کرنا چاہیے, اولاد کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو اسلام تو بچیوں کے اور جینڈر کی بنیاد کے اوپر عورتوں کے جو حقوق پامال ہوئے ہوئے تھے وہ اسلام نے ان کو دلائے ہیں.